اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی، میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یوماً ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کفایت کرے گا، نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس دن میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا کسی سے، نہ جرمانہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں اس رکوع میں آیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اور پچھلے رکوع میں بھی گزرا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو وہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر انعامات کا اجمالی ذکر تھا، تفصیل نہیں تھی۔ اتنا کہا تھا کہ بنی اسرائیل یاد کرو وہ انعامات جو ہم نے تمہارے اوپر کیے ہیں، لہٰذا شکر ادا کرو۔ وہاں انعامات کی تفصیل نہیں تھی، اور یہاں سے وہ تفصیل شروع کی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے انعامات کیے تھے، اس کی تفصیل یہاں پر۔ اور آپ کے ذہن میں ہوگا پہلے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس سے ان کی اولاد کو خطاب ہے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو تمہارے اوپر کی۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ ایک یہ بتا دیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے، جو نعمتیں کی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں باطنی نعمتیں اور دوسرا ہے ظاہری نعمتیں۔ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، 4000 پیغمبر آئے، اور یہ فضیلت کی بات تھی۔ اس لیے کہ جہاں اگر ایک نبی آئے وہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہمارا سر فخر سے بلند ہے، اور جہاں 4000 انبیاء آئیں، اور صرف وہ 4000 انبیاء ہی نہیں، آسمانی جو بڑی بڑی کتابیں اتری ان میں سے 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل میں اتاری گئی۔ یہ اتنے بڑے انعام ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ تو بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ تو پہلی یہ بات بتا دی کہ تمہارے اوپر باطنی انعامات کیے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، آسمانی کتابیں عطا کی گئی۔ اور ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ ظاہری نعمتیں یہ ہے کہ ان میں بادشاہت بھی دی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں دوسری جگہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر انبیاء بھی تمہارے اندر بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا۔ تو ظاہری بادشاہت عطا کی، اور بادشاہت
پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں وہ تخت نشین ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل میں، اور دوسرے نیک بادشاہ گزرے بنی اسرائیل میں، فرمایا یہ تمہیں دیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اپنے انعامات اور معجزات یاد دلا کر جو اللہ نے ظاہر کیے تھے، تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان انعامات کو یاد رکھو اور میرا شکر ادا کرو۔ یہ تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ہمارا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور چونکہ قرآن کریم نازل ہونے کا وقت تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، جو نزول قرآن کے وقت وہاں موجود تھے، ان کو بھی یہاں دعوت دی گئی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر اتنا بڑے انعامات کیے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم بھی دعوت کو قبول کرو اور ایمان لے آؤ، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ اور اقرار کر لو۔ لہٰذا یہ انہیں کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہانوں پر فضیلت دی، لیکن جہانوں سے فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے، اس زمانے کے اعتبار سے جتنے جہان تھے سب پر فضیلت دی۔ ورنہ اگر کہا جائے مطلقاً فضیلت دی تو پھر ساری قیامت تک کے لیے فضیلت آئے گی، تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے افضل امت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انہیں فضیلت نہیں ملی۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ بھائی مجھے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، اور میری امت کو بھی اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ فرما رہے میری امت سب امتوں میں سے آئی تو بعد میں، لیکن فرمایا جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ امت آئی بعد میں، لیکن ساری امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس کا حساب و کتاب بھی باقی سب امتوں سے پہلے ہو جائے گا، اور فرمایا کہ یہ تمام امتوں پر اس کو برتری حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا اول من اقرع باب الجنت یوم القیامہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹاؤں گا۔ وحرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها، کوئی نبی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک میں محمد پہلے داخل نہ ہو جاؤں۔ وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی امت اس وقت تک پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل نہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا جائے گا کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے جتنی اقوام تھی سب پر فضیلت ملی، اور اس کی وجہ یہ ایک کہ ان میں استعداد تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر جو ہے وہ علمی حیثیت مستند تھی، علم تھا ان کے پاس۔ اور جو تیسری بات تھی ان کو فضیلت دینے کی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا تھا، اور کوئی قوم نہیں، ہندو اور یہ سارے جتنے، انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا۔ تھوڑے بہت واقعات آئے لیکن پوری تاریخ نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی جو پوری تاریخ، فرمایا بائبل کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تاریخ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی تاریخ سب سے زیادہ محفوظ ہے، سب سے زیادہ اس کی تاریخ محفوظ ہے، اور آپ دیکھ رہتے ہیں کیسے اس میں گزرے ہیں لوگ، لہٰذا وہ سب کا سب موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے، اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اس زمانے کی انسانیت پر فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ مطلقاً فضیلت جو حاصل ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس امت سے بڑھ کر اور کوئی امت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، فرمایا بھائی ڈرو اس دن سے جس دن، وہ قیامت کا دن ہے، بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا، انبیاء بھی اس وقت کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، اور اس دن تقوی والے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اس دن بچو، جس دن کیا ہے، ایک تو کوئی نفس کسی نفس کی کفایت نہیں کر سکے گا، دوسری بات کوئی سفارش بھی قبول نہیں، تیسری بات کوئی جرمانہ بھی لے کر نہیں چھوڑا جائے گا، اور چوتھا کوئی انہیں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ عام طور پر آپ دیکھیں، غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ
مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہیں، یا ہمارے ہم یہی دنیا میں مجرم ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا، اب چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ شخصی ضمانت۔ کوئی بااثر آدمی دیتا ہے، کہتا ہے جی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، شخصی ضمانت، لہذا چھوڑا دیتا ہے۔ یا شخصی ضمانت دے دیتا ہے، یا یہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ضامن بنا اور اس کا مال ادا کر دیتا ہے۔ بہرحال شخصی ضمانت سے چھڑایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے مجرم کو چھڑانے کا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کروائی جاتی ہے، جی کسی کی سفارش ہو جاتی، بڑے آدمی کی سفارش ہوئی تو چلو جی چھوڑ دیا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ اس پر ڈال دیا اور وہ جرمانہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر ہلہ بولے اور جا کر کے وہاں اس تھانے پر حملہ کیا اور اس کا مجرم کو نکال کر لیا۔ یہ 4 ہی طریقے ہیں دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہی بتایا کہ یہ مجرم جب وہاں ہوں گے، اللہ کی عدالت میں جب یہ وہاں مجرم ہوں گے تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ پہلی بات، وہاں کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی کا شخصی ضامن نہیں بن سکے گا، کوئی ضمانت نہیں، کوئی ضامن نہیں ہوگا کسی کا۔ جی ضمانت دے کر شخصی چھوڑا دیا گیا، جی کل میں اس کو لے کر آ جاؤں گا عدالت میں آپ کے پاس، کل میں آپ کے پاس پیش کر لوں گا، نہ، وہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ لہٰذا مجرم یہ سوچ لے کہ وہاں میری جان نہیں چھوٹے گی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہاں سفارش ہو، فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ کے یہاں سفارش بھی نہیں مانی جائے گی، سفارش بھی نہیں ہوگی۔ تو کہا جائے گا کیوں نہیں؟ اور قرآن میں آیا سفارش نہیں ہوگی، تو کہا جائے گا کیسے نہیں ہوگی؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سفارش تو ہے کہ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، رمضان کی سفارش قبول کی جائے گی، شہید کی سفارش قبول کی جائے گی، حافظ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور یہاں کہا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں، کافر کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، جو کافر ہوگا اس کے حق میں کوئی سفارش، کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی اور نہیں سفارش کر سکے گا، کوئی مسلمان سفارش نہیں کر سکے گا، وہ تو ایمان والوں کے حق میں سفارش ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں سفارش کے لیے۔ سفارش کی 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط سفارش کی یہ بتائی کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو، پھر سفارش ہوگی۔ اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کر سکے؟ کسی کو جرت نہیں، الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ اجازت دے دے۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ارشاد فرمایا کہ وہ ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ اس کے قول پر راضی ہو جو وہ بات کہتا ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ درست ہو، ایمان والا ہو، پھر سفارش ہوگی، ورنہ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، وہاں یہ کیفیت ہوگی۔ تو گویا وہاں یہ سفارش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میری سفارش برحق ہے اور میری امت کے ہر اس شخص کو میری سفارش پہنچے گی من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو کفر نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، وہ ہوگا۔ اور فرمایا مگر کافر کے حق میں میری سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سفارش، لہذا فرمایا نا وہاں سفارش نہیں چلے گی۔ تیسرا طریقہ چھوڑانے کا یہ تھا جرمانہ ادا کر دیا جائے، تو فرما دیا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کوئی عدل یعنی وہاں فدیہ نہیں لیا جائے گا، جرمانہ لے کر نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی ہلہ بول کر اس کی مدد کریں گے اور اس کو نکال لیں گے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو یہاں تو تھانے میں، جیل میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو آگے آدمی ہوتا ہے، کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑوا دیے، وہ ملاقات بھی کروا دیتا ہے، چلو، یا کوئی سفارش کر دی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں جو مقرر ہیں، فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے سخت فرشتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اور لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا پھر نافرمانی نہیں، کچھ پیسے لے کر نافرمانی نہیں، کوئی فدیہ لے کر نافرمانی نہیں ہوگی۔
اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کریں گے، اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے، وہ ذرا بھی ڈیوٹی میں ادھر ادھر نہیں جائیں گے، تو وہاں یہ نہیں ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی فدیہ جرمانہ کیا دیں گے، ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جیسے قرآن نے کہا بالفرض و مال، اگر پوری کائنات فدیے میں دے دے پھر بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، وہاں یہ قبول نہیں ہوگی، اور وہاں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ وہاں جو کام آنے والی چیز ہے ایمان اور اعمال ہیں۔ جب ایمان اور اعمال کام آنے والے ہیں تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان پر بھی قائم رکھے اور نیک اعمال کی توفیق بھی قائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔